تو پیش خبرن تفصیل شروعات بج تو اہم خبر ست جموں کشیر اسمبلی ہند بجٹ اجلاس سپود آز جمس اندر اختتام پذیر اختتامی تقریب پہ روایت نش ہٹت سپیکر عبدالرحیم راتھرن پور ایوانچ کمان پنس اتھس مز نم آج صبح اسمبلی مز ہنگام تو شور شراب پتہ یل بی ایک لٹ کاروی شروع سپز تو سپیکر عبدالرحیم راتھرن کر بی ایک لٹ یمن کتھن ہز وضاحت اس تمو گوڑے کرمز تاہم تحریک التواس متعلق کت کران ون تمو یت موضوع پہ تحریک التوا دنس آمد سہ موضوع اس ام باپت بہتر تیز وقف قانونس پہ یم ممبر بحث کرن یسان تمو اس صحیح پہ قانون کتاب وچمز عدم اعتماد تحریک ہند ذکر کران ون تمو ممبرن حق تم ہیکن تحریک انت تاہم ضروری عدم اعتماد برہ گھ ممبرن ہز تعداد برابر آسن ات موقع پہ یدوے ممبر اسمبلی میر سیف اللہ سند طرف سپیکر سن کت پھر آنان وقف معاملہ بی ایک لٹ تلن کوشش کرنا آئی تاہم آو سپیکر سند طرف اسمبلی ہز کاروائی غیر معینہ مدتس تام معطل کرنا کٹ موشنز کی بات کر رہا تھا. ٹوٹل ریسیوڈ 1738 کٹ موشن ہم نے ریسیو کی ہیں. 1731 ٹیک اپ ہو گئی ہاؤس میں جس کا جواب آپ کو مل گیا. 1731 ریکارڈ نمبر اور ڈسالو صرف 7 ہو گئی ہیں, صرف 7 ہو گئی ہیں. تو باقی یہ کالنگ ایڈیشن وغیرہ وہ تو یہاں پر جو حالات ہوئے پچھلے 1-2 دن میں اس میں کالنگ ایڈیشن آپ اٹھا نہیں سکے نہ ریزولوشن اٹھا سکے. حالانکہ ہم نے ٹیبل کیے تھے پوری کاروائی ہم نے یہاں پر کی تھی. اب میں یہ آپ کی بات اگر کسی بعد میں سنوں یا نہ سنوں کیا کروں. میں اپنی طرف سے ریڈیو دوردرشن پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہاؤس کی کارروائی کی مناسب کی تشریح اور لوگوں تک پہنچانے. میں جناب چیف سیکرٹری صاحب کے ساتھ اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن PHE پاور ہارٹیکلچر انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کا بہت ہی مشکور ہوں جنہوں نے اس ہاؤس کی کارروائی چلانے میں بڑی لگن سے کام کیا. میں ان کے کام کی سراہنا کرتا ہوں. میں اسمبلی سیکرٹری اور اسمبلی سیکرٹریٹ کے ملازموں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنا پورا دستاون ادا کیا اور اجلاس کی کارروائی کو آسان طریقے سے چلانے میں اپنا بھرپور تعاون پیش کیا. میری آپ سے گزارش ہے, چائے کا پیالہ آپ کے لیے میں نے تیار رکھا ہے, مہربانی کر کے شمولیت کریں. اس کے ساتھ ہی آج ہماری کارروائی ختم ہوتی ہے اور یہ ایوان غیر معین عرصے کے لیے ملتوی کیا جاتا ہے. شکریہ. جموں کشمیر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ یدوے آز ایوانس اندر غیر حاضر تاہم سپیکر موصوف سند طرف دن آمچ چائے پارٹی پہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ موجود. عمر عبداللہ ات موقع پہ میڈیا نمائند ست کت کران وقفک معاملہ انتہائی اہم معاملہ تو اکثر ممبر پن کت ایوانس مز تھاون یسان تاہم حالات یدوے تھی بنے کی تاہم روز نیشنل کانفرنس پارٹی لکن ست شانہ بشانہ کھڑا. عمر عبداللہ PDP پارٹی ہز تنقید کران جموں کشیر ہند موجود حالاتن خطر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ذمہ دار. پچھلے 3 دن سے اسمبلی میں رہے. ظاہر سی بات ہے کہ پارلیمنٹ میں وقت کے معاملے کو لے کے جو وہاں بل پاس ہوا اس کے بارے میں اکثر بیشتر ممبر اس ہاؤس کے پریشان رہے اور وہ اپنی پریشانی کا اظہار کرنا چاہتے تھے. بدقسمتی سے انہیں پوری طرح سے اپنی بات رکھنے کا موقع ملا نہیں. وہ چاہتے تھے کہ ہاؤس میں رہ کے وہ جموں کشمیر کی آبادی کی جو اکثریت ہے ان کے جذباتوں کی ترجمانی کرے. اب چلیے جو ہاؤس میں نہیں ہو سکا وہ ہم ہاؤس کے باہر کرتے رہیں گے. پارلیمنٹ نے جو بل پاس کیا اس سے جموں کشمیر کے ایک
आबादी के एक बहुत बड़े तबके के जज्बातों को ठेस पहुंची और हम लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं। अगर हम लोगों की बात हाउस के अंदर नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? अब चलिए ये सेशन खत्म हुआ, आगे जाके इस बिल को लेके नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो रवैया रहेगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो करना होगा, उसके बारे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो स्पोर्ट्स पर्सन है या नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो क़यादत है वो इसके बारे में आपको बताएंगे। अपनी बात, क्योंकि हाउस के अंदर कुछ अजीब अजीब बातें हुई, मैं था नहीं, लेकिन मेरे खिलाफ आज वो लोग बात कर रहे हैं जिन्होंने बीजेपी की गोद में बैठ के दूध और कॉफी की बात की, जिन्होंने बीजेपी की गोद में बैठ के जम्मू कश्मीर की तबाही की। हाउस के अंदर उन लोगों ने मेरे खिलाफ इल्जाम लगाया जिन्होंने क्रिकेट बैट बांट के यहाँ के नौजवानों को गुमराह करके उस वक्त के होम मिनिस्टर के प्रोग्रामों में घसीट के लिया। आज हमारी अगर ये हालत है तो ये उन लोगों की बदौलत जो मेरे खिलाफ उंगली उठाने की बात कर रहे हैं। ये सही है कि 2 दिन पहले मैं अपने वालिद साहब को ट्यूलिप गार्डन ले गया था। ये इत्तेफाक की बात है कि उस वक्त एक मरकजी वजीर मौके पे मौजूद थे, हमारी वहाँ हेलो हाई हुई, उन्होंने मेरे साथ तस्वीर खींचना चाहा तो मैं क्या इनकार करता? मैं क्या बदतमीजी करता? उन्होंने तस्वीर खींचना चाहा, मैंने उनके साथ तस्वीर खींची। लेकिन अब उस चीज को वो लोग इस्तेमाल करने की कोशिश करें जिन्होंने बीजेपी को यहाँ एंट्री दी, जिन्होंने आज तक 2016 की कत्ल गारत के लिए जम्मू कश्मीर के आवाम से माफी नहीं मांगी। मुझे लगता है ये सरासर गलत है। उनको पहले अपने गिरेबान यह नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तर्जमान तो MLA जडिबल तनवीर साहिद सद तरफ वन आमुत नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी वक़फ कानून नामंजूर करान। तमो वोन अत खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ सुप्रीम कोर्टस मज अर्जी दाखिल करने युत अत कानूनस पे नजरसानी करने यी। साहब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनकी डायरेक्शन पे नेशनल कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटिशन जायद करी और ये जंग अब उधर लड़ी जाए। हमने इसमें, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं, मैं करूंगा, we believe this act constitutes an alarming interference in the religious affairs of the Muslim community. It violates fundamental constitution protection under Article 14, 15, 21, 25, 26, 29 and 300A and represents a direct attack on the religious freedom, equality and property rights of Muslim across the country. हमारे मुजफ्फर इकबाल साहब जो हैं वो इस याचिका को दायर करेंगे। हमारे जो ऑनरेबल MLAs हैं, जो हमारे वकील हैं, हिलाल अकबर लोन साहब, रियाज खान साहब और जुबैर साहब और 1-2 और MLAs हैं, उनकी तरफ से ये जो याचिका है वो दायर की जाएगी। इसमें हम एक चीज़ बहुत सही बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हमारा जाना यही है कि ये जंग बहुत बड़ी है और हम समझते हैं इसको लड़ना बहुत अहम है। हम उन सब लोगों के साथ, हर एक मुसलमान के साथ है जिसको पीड़ा पहुंची है इस अमेंडमेंट बिल के साथ, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो डेवलपमेंट पिछले 3 दिन में हुई उसकी वजह से एक बहुत अहम, बहुत सारे रेजोल्यूशंस, बिल्स नज़रअंदाज हो गए, लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो स्टेटहुड का है। हम समझते हैं कि जो स्टेटहुड का जो रेजोल्यूशन था वो भी बहुत अहम था और वो किसी इस जो PDP, BJP और PC की जानबूझ के हाउस को डिसरप्ट करने की जो कोशिश हुई है उसी दिन में ये पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सदर तो जम्मू कश्मीर सबक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तनकीद करान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सद तरफ मरकजी वज़ीर किरेन रिजिजूस इस्तकबाल करने सहित आव नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ दुरुस्त मुल्क कन मुसलमान यह पैगाम दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी वक़फ कानून हिमायत करान।
تمو ون زِ اسمبلی مز آو زٲنِتھ مٲنِتھ ہنگامہٕ کٔرِتھ ڈیلی ویجرن ہٕنٛز مستقلی شرابس پٮ۪ٹھ پابندی تہٕ دوٚیِم معاملہٕ نظر انداز کرنہٕ محبوبہ مفتی ووٚن مزید زِ PDP پارٹی کرِ وقف قونوٗنس خلاف سپریم کورٹس منٛز عرضی دٲیر یُتھ مُسلمانن انصاف فراہم کرنہٕ یی کے مسلمان ہیں جن کے اوپر اس وقت BJP کا پورے تابع توڑ حملے ہو رہے ہیں ان کو یہاں کی لیڈرشپ عمر صاحب نے فاروق صاحب نے مل کے جو وہاں سے منسٹر آئے تھے کرن ریجو جو یہاں آئے تھے ان کا استقبال کر کے انہوں نے پورے ملک کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ جو آپ کے ساتھ اس وقت پارلیمنٹ کے اندر ہوا جو وقف میں امینڈمنٹ لایا گیا اس کے ساتھ یہاں کی سرکار ہے اس کے خلاف نہیں ہے جس سے میں سمجھتی ہوں ہمارے ملک کے جو مسلمان ہیں ان کی ہمت آلریڈی جو ٹوٹ چکی ہے جو ایلینیٹڈ فیل کرتے ہیں جو مصیبت میں فیل کرتے ہیں مجھے لگتا ہے ان کے لیے یہ بہت ہی برا پیغام تھا جو یہاں سے چلا گیا اور اسمبلی میں ہم ڈرامہ دیکھ رہے ہیں کہ رولنگ پارٹی کے لوگ شور مچاتے ہیں اور اس شور مچانے کی اور بھی ایک وجہ ہے کیونکہ لیفٹیننٹ گورنر صاحب نے 3 بل کلیئر کیے تھے ایک تو جو ڈیلی ویجرز کو ریگولرائزیشن کا جو بیچارے سالوں سال سے بنا تنخواہ کے بہت تھوڑی رقم پہ کام کر رہے ہیں وہ بل کلیئر تھا جو زمین غریب لوگوں کو زمین دینے کے لیے جو وحید پرا صاحب نے اور ایک بل لایا تھا اس کو LG نے کلیئر کیا تھا اور تیسرا بل شراب کے اوپر بین لگانے کا بل وہ بھی کلیئر کر لیا تھا تو ان تینوں تمام بل سے بچنے کے لیے ڈیلی ویجرز کو ریگولرائز کرنا غریبوں کو زمین دینا اور شراب پہ پابندی ان بلز کے ساتھ اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے اسمبلی میں ہنگامہ کیا گیا اور یہ ہنگامہ اس لیے بھی کیا گیا تاکہ جس طرح سے استعمال کیا گیا کرن ریجو کا یہاں پر جس نے یہ امینڈمنٹ بل لایا پارلیمنٹ میں اور جس طرح فاروق صاحب اور عمر صاحب نے ان کا یہاں استقبال کیا اس سے دھیان ہٹانے کے لیے اسمبلی میں پچھلے 3 دن سے تماشا ہو رہا تھا اور آج ہمارے ساتھ یہاں ہمارے ایڈوکیٹ مجید صاحب ہیں جو سپریم کورٹ لائر ہیں تو آنے والے 1-2 دن کے اندر انشاءاللہ ہم بھی اس جو وقت بل پہ امینڈمنٹ لایا گیا اس کو چیلنج کریں گے نہیں دیکھیں یہ تو کوئی نئی بات نہیں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ایڈوکیٹ شیخ ناصر سند طرف MLA ڈوڈا معراج ملکس خلاف کشتواڑ پولیس سٹیشنس مز FIR درج کرنا آمد تمو وون زِ معراج ملک سند طرف PDP پارٹی ہند بانی مفتی محمد سعیدس خلاف نازیبہ الفاظ استعمال کرنا آمد یم سۭتۍ PDP ورکرن ہند جذبات مجروح سپد مت تمو وال پولیس اپیل کرم معراج ملکس خلاف گژھِ سخت کاروٲیی عملہِ مز آننہٕ یِنۍ دیکھیے ہم نے آج پولیس اسٹیشن کشتواڑ میں MLA ڈوڈا معراج الدین ملک کے خلاف ایک FIR درج کرنے کی نسبت ایک درخواست دائر کی ہے ہم نے اپلیکیشن میں لکھا ہے کہ معراج ملک نے ایک قداور شخصیت ایک عظیم سیاسی لیڈر مرحوم مفتی محمد سعید صاحب جو اس ملک کے وزیر داخلہ رہ چکے ہیں جو اس ریاست جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں ان کے خلاف ناشائستہ الفاظوں کا استعمال کیا ہے جس کی وجہ سے نہ صرف انہوں نے مرحوم مفتی صاحب کی شخصیت پر کیچڑ اچھالا ہے انہیں ڈیفیم کیا ہے بلکہ ایک ہمارے جو ہم پارٹی کے جو کارکنان ہیں ہماری فیلنگز کو ہماری سینٹیمنٹس کو ہرٹ کیا ہے ہم نے پولیس اسٹیشن کشتواڑ میں ایک اپلیکیشن انڈر سیکشن 499 500 IPC جو اب 354 356 BNS اور 197 BNS کے تحت FIR درج کرنے کے SHO صاحب کے پاس درخواست دائر کی ہے اور یہ گزارش کی ہے کہ معراج الدین ملک کے خلاف FIR درج کی جائے کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ وہ شخص جس کے خلاف جس کو ڈیفیم کیا جائے اگر وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے تو کوئی بھی شخص ان کے آن بہاف جس کو لگتا ہے کہ ملزم کے اس حرکت سے ان کے سینٹیمنٹس ہرٹ ہوئے ہیں اور اس مرحوم لیڈر کو ڈیفیم کیا گیا وہ ان کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں اور اسی ضابطے کے تحت ہم نے آج معراج ملک کے خلاف FIR درج کرنے کی نسبت درخواست دائر کی ہے اور SHO کشتواڑ کو جو ہے درخواست کی ہے کہ وہ معراج الدین ملک کے خلاف FIR درج کرے ہم نے SSP کشتواڑ کو بھی بذریعہ ای میل یہ کمیونیکیشن سینڈ کی ہے اور انہیں بھی ریکویسٹ کی ہے کہ وہ SHO پر ڈائریکشن دے دے کہ تحت ضابطہ BNS کے سیکشن 354 356 اور 197 جو پرانا 499 500 اور 505 IPC کے تحت ان کے خلاف FIR درج کر کے کارروائی کی جائے
شمال کشیر ڈاکملو بارہمولہ مز آواز بھارتیہ جنتا پارٹی طرف ایک تقریب سنز کرنے ات بی جے پی پارٹی ہند نیشنل ایگزیکٹو ممبر محمد انور خان سند طرف مہمان خصوصی طور شرکت کرنا آئی ات موقع پہ موجود صورت حالس تو پارٹی معاملن حوالہ کتن دل دن تو ورکرن پہ زور دن آمد تم گھن پارٹی خاطر چک سان کام کریں یت باقی لوگ تہ پارٹی مز شامل سپدن محمد انور خان سند طرف وقف قانون سوال کت کران ون آمد اس قانون مرکزی حکومت طرف بنانش سہ لکن ہند مفاد نظر تل تھوت بنانے جو بھی آج تک بل مودی گورنمنٹ نے پاس کی وہ غریب مزدور کسان کی بھلائی کے لیے بل تھی. اس میں عام جو غریب تھا اس کے لیے اچھا تھا. جہاں تک وقف بل کا ہے آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وقف کو آج تک لوٹ کھسوٹ کتنا ہوا ہے. وقف کے جو پیسے تھے وہ نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی اپنے الیکشنوں میں کمپیننگ کے لیے استعمال کرتے تھے. جو وقف کی پراپرٹی ہے آپ دیکھو سری نگر میں بڑی سے بڑی پراپرٹی ہے وہ ان لوگوں کے پاس ہے. اب وقت آ گیا ہے جیسے باقیوں کو حساب لیا گیا اب وقف کو بھی ان کو وہی بوکلاٹ ہے. مگر آپ نے دیکھا جو ہمارے ہوم منسٹر صاحب نے آن دا فلور کہا کہ وقف میں کوئی بھی غیر مسلم نہیں ہو سکتا ہے. جو غیر مسلم اس میں ہوں گے وہ آڈٹ کرنے کے لیے کہ کتنا پیسہ آیا کہاں گیا کتنی پراپرٹی. آپ دیکھو یہاں ویشنو ماتا ہماری ہے یہاں ایک پڑتا ہے کٹرا میں ایک جگہ ہے وہاں پہ لوگ آتے ہیں جو ہمارے ہندو برادری کے لوگ وہاں پہ آتے ہیں. آپ دیکھو انہوں نے کتنی ترقی کی. ان کا میڈیکل کالج ہے ان کی یونیورسٹی ہے. جموں میں دیکھو 5 اسٹار اکاموڈیشن ہے ان کی اور آج ان کے پاس کتنا پیسہ ابھی موجود ہے. تو اگر مسلمانوں کے پاس اتنی بڑی پراپرٹی ہے تو ہے کہاں. انہوں نے تو ایک پرائمری اسکول بھی نہیں بنا پایا آج تک. تو آج جو پیسہ ہے مودی جی کا یہی ایم ہے اس وقف بل میں جس کے لیے یہ پیسہ ہے جو غریب مسکین ہوگا اور مسلمانوں کی تعمیر و ترقی کے لیے مسلمانوں کی بہبودی کے لیے. اب یہاں میڈیکل کالج بنے گا وقف. آپ شمال کشیر تلواری لنگیٹ کدلج تعمیراتی کام جاری تو یہ کدل یہ جلدی عوام خاطر وقف کرنا. کدلج 90% کام مکمل سپزمز تاہم لکن ہدایت دن آمد تم گھن ون یم کدلک استعمال کریں یوتام مکمل پہ تعمیراتی کام اند وات. یہ کدل پتمو 15 وریو پہ زیر تعمیر تاہم آئی مز فنڈس ناسن کن تعمیراتی کام رکاونا. تمہ حوالہ متعلقہ محکمہ کے ذمہ داروں طرف تہ ون آمد یت ورس اندر یہ کدل عوام خاطر وقف کرنا یت لکن پھیرنس تھورنس مز آسانی سپدے. کدل گو تقریباً 90% ونکس کمپلیٹ یہ کدل. البتہ لوکن گزارش کرنا کہ فی الحال مہ ترو ام پہ کہیں تو یہ وی تھوڑا کم سلیب ولیب کرن تو باقی اس کورمت پنہ جائے برادری تہ کورمت ساروین وونمت ام پہ مہ ترو کہیں کیاز اگر اللہ تعالیٰ رچن کن سات حادثہ گو تو یہ گھس پانسے پرابلم چونکہ واریاہ پکا مز کن سات آب آسان زیادہ البتہ کھانا کن سات تران تو باقی ات گورنمنٹ شکر گزار یہ کدل گو کمپلیٹ تو بیچ گورنمنٹس یہ گزارش کہ یہ لوکو ملکیت زمین ترمز البتہ کمن کمن نش ون پونس یمن اور تو تم پونس ترانک تو انشاء اللہ رحمان یہ گھس کمپلیٹ فلنگ کرمی تو فلنگ گھس انشاء اللہ رحمان کس ٹائمس مز کم ٹائم روود تو فلنگ گھس تو کدل گھس کمپلیٹ تو درست آئے انشاء اللہ رحمان اس تل واریاہ سفرس انشاء اللہ رحمان امیک پھل تلو یہ مرڈ گام تو یہ ماور روڈ اس کنیکٹ یت ست گژھان یور گژھان یہ کرال گنڈ رفی آباد مز گژھان سیودے یپر حوجن کن کنیکٹ گژھان یہ واریاہ فائدہ مند کدل واریاہ واریاہ اس اگر سختی تہ تج انشاء اللہ رحمان امیک فائدہ تہ تلو انشاء اللہ رحمان. ہمارا کام اس سال تو سیٹسفیکٹریلی چلا ہے کیونکہ جتنے بھی ہمارے فنڈس آئے تھے وہ ہم نے یوٹیلائز کیے اور کام جاری ہے. پچھلے 10-15 دن سے ادھر تھوڑا سا ہمارا کام رکا پڑا تھا اور ابھی تو جو آنے والا وقت ہے اس میں بھی ہم پورے شدمت کے ساتھ اس میں کام کریں گے اور اس برج کو ہم اس سال انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے. اور اس میں بیچ میں تھوڑی سی ہنڈرنس آئی تھی ہمیں فلنگ کرنی تھی اس میں. ادھر لینڈ اونرز کا مسئلہ ہے کہ ان کو کمپنسیشن نہیں ملا ہے. آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ یہاں پر ہمارے اے ڈی سی صاحب نہیں تھے وہ اب آئے ہیں. ہمیں وہ بھی امید ہے کہ ان کا بھی مسئلہ اس آج آنے والے دنوں میں وہ بھی حل ہو جائے گا. نہیں یہ تو ڈپینڈ رہتا ہے کہ ریلیز آف فنڈز جتنے بھی ہمارے ہوں گے اتنا
काम चलता रहता है। इसको एक्सटेंड किया गया है, इसलिए ये ब्रिज हमारा इतने सालों से चल रहा है, क्योंकि इसमें फिर 8 स्पैन बन गए हमारे, इसलिए ये अभी इतनी देर से चल रहा है। और फंडिंग की कुछ प्रॉब्लम्स थी, बीच में रिलीज़ हुए थे। और BDC मेंबर त्राल डॉक्टर हरबख्श सिंह सिंधिस सदारत में सपज आज BDO ऑफिस त्रालस में एक जायजा मीटिंग हूं सज यथ मुख्तलिफ महकम के अफसरों तो नुमाइंदों शिरकत कर। अत मौके पे आए मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टन हूं जायजे हेन तो अफसरन आयो हिदायत दिन जे यमन ते तरक्याती प्रोजेक्टन पे काम चलान तम गसन मुकर्रर वक्तस पे मुकम्मल करने यीन युथ लुकन फायदे वात। आपको पता है हम हर साल 2-3 रिव्यू लेते हैं, डिपार्टमेंटल रिव्यू, जिसमें हम देखते हैं कि पिछले साल का जो जैसे 24-25 था, हमने कितने काम, पैसे कितने आए थे, एग्जीक्यूट कितना हुआ और पैसा हमारा कितना बचा। और जो नया हमने एग्जीक्यूट करना है उसमें प्रपोजल जो हमारी ग्राम सभाएँ हुई उस हिसाब से हमने डिपार्टमेंट्स को बोला जहाँ जहाँ पब्लिक की डिमांड है, पब्लिक की डिमांड के हिसाब से प्रोजेक्ट्स बनाए जाएँ, सो डैट जो पब्लिक ने डिमांड की है वो तो नाज़रीन कोशर खबर नाम इजाज़त दियो खुदा सवा।